बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज पेशावर की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं शोबे इस्लामियात से वाबस्ता हूँ। ये जुमात नहम की और सबक जो है आज अदर्सुल अव्वल जीम आयात 20 से 28। ये इंशाअल्लाह इस 10 नंबर जीम में हम 20 आयात से लेकर 28 तक कर लेंगे। सबसे पहले हम इस दर्स का खुलासा बयान कर लेंगे कि इस दर्स का खुलासा क्या है। तो पहला है अताअत खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पर शर्त दवाब कौन लोग हैं। तीसरे नंबर पर खुदा आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल होता है। और 4 नंबर है औलाद और माल आजमाइश, ये किस तरह है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अताअत खुदा और रसूल। इससे पहले सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू की मदद ये मोमिनों के साथ है। लेकिन ये मदद मोमिनों के साथ कब होगा? ये तब होगा जब ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, यानी अल्लाह और उसके रसूल का ताअत करने वाला हो। जब मोमिन ताबेदार हो, फरमानबरदार हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ मदद और अल्लाह की जो नुसरत है वो जरूर आके दे। जिस तरह की जंग बदर में सहाबे किराम बहुत कम थे, 313 सहाबे किराम हैं और लश्कर कुफ्फार 1000 की तादाद में है। तो ये कम सहाबा ज्यादा लोगों पे फतह हासिल कर लेता है। ये क्यों? ये इसलिए कि अल्लाह की मदद और नुसरत सहाबा किराम के साथ। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप लोग हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल की गुजारी कर लोगे तो खुदा की मदद हर वक्त आपके साथ हो। और साथ अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुसलमानों को कुफ्फार से मुशाबहत से भी मना किया है कि आप लोग काफिरों के साथ इन्हें मुशाबहत मत कर लो। जिस तरह के मुनाफिक लोग हैं, जुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लेके आए हैं, लेकिन दिल में उनकी कलमा और ईमान नहीं है। तो अल्लाह उनसे भी मना फरमा रहा है कि आप उन लोगों जैसे ना होना। और फिर शर्त दवाब कौन लोग हैं? अल्लाह ने इस आयत में ये फरमाया कि शर्त दवाब बदतरीन जानवर, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन जानवर दवाब, जानवर जानदार। तो कौन लोग हैं? ये शर्त दवाब कौन लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ लेता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मुंह मोड़ लेता है। तो ये शर्त दवाब है। और शर्त दवाब क्यों अल्लाह ने इसको कहा? काफिरों को शर्त दवाब इसलिए कहा है कि अल्लाह ने इंसान को बोलने के लिए जुबान दी है और सुनने के लिए कान दी है और सोच समझ के लिए अल्लाह ने दिल और दिमाग दिया है। जब ये इंसान हक बात सुन लेता है कानों से और आंखों से देख लेता है और साथ दिल पे ये सोच कर लेता है, लेकिन फिर ये हक को नहीं मानता है। हक सुन लिया, देख लिया, लेकिन फिर इसको नहीं मानता है, तो अल्लाह कहता है कि ये इंसान बदतरीन जानवर है और बदतरीन जानवर काफी है। इससे अशरफ इंसान तो अशरफ मखलूकात है, अल्लाह ने उसको बहुत आला मुकाम से नवाजा है। लेकिन जब इंसान अपनी मकसद से गिर जाता है, यानी अल्लाह की इबादत को छोड़ लेता है, अल्लाह की नाफरमानी कर लेता है, तो फिर ये अशरफ मखलूकात इंसान बदतरीन जानवर तस्वर किया जाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं और कुफ्र और शिर्क इख्तियार कर लेते हैं, तो ये लोग जानवरों से भी बदतर है। उलाइका कल अनआम। तो यहाँ पे अल्लाह ने कुफ्फार को शर्त दवाब इसलिए कहा है कि ये हक और हक सुनकर और देखकर ये इसको नहीं मानता है, तो इसलिए अल्लाह ने उसको शर्त दवाब कहा है। फिर अल्लाह ने दूसरी आयत में ये इरशाद फरमाया कि खुदा आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। मतलब इसका ये है कि जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको कोई हुक्म आता है तो उसको
اس کو چاہیے کہ اس کو فوراً اس کو قبول کر لے، اس پر عمل کر لے، اس لیے کیا پتا کہ تھوڑی دیر بعد اس کو نیکی کرنے کا توفیق نہ مل جائے۔ انسان کو جب نیکی کا توفیق دیا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جلدی سے وہ کر لے، اس لیے کہ اللہ پہلے انسان کے دل اور اس کے خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو وہی ذات ہے جس کے ہاتھوں میں انسانوں کے دل ہے۔ تو جب بھی آپ کو اللہ کے حبیب، اللہ کے احکامات یا اپنے طریقے بدلا دیتا ہے تو اس کو جلدی سے مان لینا چاہیے، تاکہ بعد میں آپ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو، اس فتنہ سے ڈرو جب دنیا میں وہ واقع ہو جاتا ہے تو اس میں صرف گناہگار لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو لوگ گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں سارے کے سارے اس کی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں کوئی نافرمانی اور گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو منع کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، اس کو نیکی کی طرف بلائے اور اس برائی سے اور گناہ سے اس کو منع کر لے۔ اگر خدا نخواستہ ان لوگوں نے اس کو منع نہیں کیا تو پھر اللہ کا عذاب آ کے صرف اس میں ظالم لوگ اور نافرمان لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ اس عذاب میں سارے لوگ جو نافرمان نیک لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو صرف گناہگاروں تک نہیں پہنچ جاتا ہے۔ پھر لاسٹ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اموال اور اولاد آزمائش ہے۔ یہ اموال اور اولاد یہ آزمائش تب ہوتا ہے جب یہ اولاد کی وجہ سے انسان یا مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اولاد اور مال کی محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، تب یہ اولاد اور مال آزمائش بن جاتا ہے۔ اور یہ جو آیات ہے یہ ایک صحابی کے متعلق نازل ہوئے کہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ سے صلح کیا ہوا تھا تو اس وقت پھر انہوں نے غداری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف ان کے جو بنو قریظہ کی قبیلہ ہے ان پر حملہ کرنے کی نیت سے گئے تھے۔ تو یہ ایک مشورہ صحابہ سے کیا تھا، ایک بات خفیہ طور پر رکھا تھا کہ ہم نے اس کو نہیں بتانا ہے، لیکن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی ان کے ساتھ تھا، مال و دولت بھی تھی۔ تو جب یہ ان کے پاس گیا تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق کیا رائے پیش کرتے، تو اس نے اشارے سے بتایا، یعنی گلے پر اس نے ہاتھ پھیر دیا کہ آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز پاش کیا تو یہ بہت خفا ہوا، پریشان ہوا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ دیکھ لو اموال اور اولاد یہ آزمائش ہے، اس سے بچا رہو اور امانتوں کا خیال رکھا کرے، اس لیے کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہو اس کا خاص خیال رکھا کرے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی امانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی امانت یہ ہے کہ اس کے تمام احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے اس کو اپنانا ہے، اور حقوق العباد میں خیانت نہیں ہے کہ اگر بندہ کوئی آپ کے ساتھ امانت رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جہاں بھی ہو تو خیانت سے اپنے آپ کو بچا رکھے۔ تو یہ اس درس کا خلاصہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو درس ہم نے پڑھا ہے ابھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ الانفال الدرس الاول جیم، آیات 20 تا 28۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، ولا تولوا عنہ، اور روبرداری نہ کرو ان سے، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا، وہم لا يسمعون، مگر وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ ان شر الدواب، کچھ شک نہیں کہ جو بدترین جانور عند اللہ، اللہ کی نزدیک، الصم، بہرے، البکم، اور گنگے، الذین، او ہے، لا یعقلون، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، لاسمعہم، تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، ولو اسمعہم، اگر بغیر صلاحیت ہدایت ان کو دیتا،
لتولوا وهم معرضون، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کر لو، اذا دعاکم، جبکہ رسول خدا تم کو بلائے، لما یحییکم، اس زندگی جو تم کو بخشتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کی جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنۃ، اس فتنہ سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، کہ جب تم کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور کمزور سمجھے جاتے تھے زمین مکہ میں، تخافون، اور تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے، فآواکم، پس اللہ نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیز کھانے کو دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کر لو، وانتم تعلمون، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما اموالکم، کہ تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، یہ بڑی آزمائش ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔